بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ کہیں ان میں سے کوئی نشانی آپ میں تو موجود نہیں ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ عز و جل سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر بے وقت کی بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب اس ملک میں، اس ریاست میں غربت پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے، میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ یعنی کنجوس لوگ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں جبکہ پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے اور نہ آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب اور آخرت کے لیے بھی عذاب ہے۔ وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام میں نہیں لاتے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب میں کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس قوم کی حکومت نااہلوں کو اور بیوقوفوں کو دے دیتا ہوں، اور یہ نااہل اور بیوقوف لوگ اس قوم کے لیے کسی بہت بڑے عذاب سے کم نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بے وقت بارشوں کے باعث نظام درہم برہم ہو چکا اور فصلیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔ انسانوں کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا اور فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو رزق کو بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تو اس کے گھر کے آنگن میں تیری کرنیں نہیں جانی چاہیے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اور جس بندے کا من ہی اجڑ جائے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ناظرین کرام، ذرا غور کر لیں کہ آج ہم سے اللہ روٹھا ہوا ہے اور ہم سے ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے تو لاکھوں اڑا دیں گے، لیکن کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، آ جا میری چوکھٹ پر اور مجھے سجدہ کر، تو تجھے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ جیسے اذان کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ناظرین، کامیابی سجدے میں ہے، کامیابی نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے کسی خادم کو 5 مرتبہ بلائیں اور پھر بھی وہ خادم نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور ایک دن شدید تنگ آ کر ہم اسے نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ میرا اللہ تو وہ ذات ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم فنا ہو جاتے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کا بوڑھا شخص ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بابا جی، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس مسجد میں پہلی بار آئے ہیں۔ بابا جی نے جواب دیا کہ میں اس مسجد میں پہلی بار نہیں آیا، بلکہ میں تو اپنی زندگی میں ہی پہلی بار کسی مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ تو بابا جی نے جواب دیا، جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، جی بابا جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بابا جی بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔
امام صاحب نے پھر سے پوچھا کہ بابا جی اچھا تو پھر آپ نے کبھی جمعہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا کہ اچھا پھر آپ نے عید الفطر عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا اے پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اہل ترین لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب میں تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کیا اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا ٹوپ اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے معاملات کو آسان فرما دے، موت کے مراحل کو آسان فرما دے، عالم برزخ کے مراحل کو آسان فرما دے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو آسان فرما دے، اور ہمیں کمزور سمجھ کر اپنی رحمت سے جنت کا مستحق بنا دے تاکہ بحیثیت مسلمان ہم جنت کی خوشیوں میں خوش رہنے والے بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم کو سجدے کرنے کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں۔ آمین۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔